السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام تاریخ اسلام میں ایک ایسی عظیم شخصیت کے طور پر لیا جاتا ہے جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا گیا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ بہادری، حکمت اور غیر معمولی فوجی ذہانت کی مثال ہے، اور ان کی کہانی واقعی ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی زبردست فلم چل رہی ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک معزز اور طاقتور قبیلے بنو مخزوم میں پیدا ہوئے۔ یہ قبیلہ جنگی مہارت، بہادری اور قیادت کے لیے مشہور تھا۔ بچپن ہی سے ان میں گھوڑ سواری، تلوار بازی اور جنگی حکمت عملی سیکھنے کا شوق تھا۔ وقت کے ساتھ وہ عرب کے بہترین سپہ سالاروں میں شمار ہونے لگے۔ ان کی جسمانی طاقت، تیز ذہن اور میدان جنگ میں فوری فیصلے کرنے کی صلاحیت نے انہیں دوسروں سے ممتاز بنا دیا۔ ابتدائی دور میں وہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا، خاص طور پر جنگ احد میں ان کی حکمت عملی نے جنگ کا رخ بدل دیا تھا۔ اس وقت وہ کفار مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور انہوں نے عقب سے حملہ کر کے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہی وہ وقت تھا جب ان کی جنگی ذہانت سب پر واضح ہو گئی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حق کی روشنی آہستہ آہستہ ان کے دل تک پہنچنے لگی۔ وہ خود سوچنے لگے کہ آخر اسلام میں ایسی کیا سچائی ہے کہ اس کے ماننے والے ہر مشکل میں بھی ڈٹے رہتے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے سچ کو پہچان لیا۔ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں ان کی ملاقات حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے بھی ہوئی، جو خود بھی اسلام قبول کرنے جا رہے تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس لمحے سے ان کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا اور فرمایا کہ خالد جیسے شخص کا اسلام لانا اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ وہ ہر میدان میں آگے رہے، جنگ موتا،
ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمان فوج کے 3 بڑے کمانڈر یک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے اور فوج خطرے میں آ گئی۔ اس نازک موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھالی اور اپنی غیر معمولی حکمت عملی سے نہ صرف فوج کو بچایا بلکہ دشمن کو حیران کر دیا۔ اسی جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی اور صحابی کو اس انداز میں نہیں ملا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا۔ انہوں نے کبھی شکست کا سامنا نہیں کیا، چاہے وہ جنگ یمامہ ہو، عراق کی فتوحات ہوں یا شام کی مہمات، ہر جگہ ان کی قیادت نے مسلمانوں کو کامیابی دلائی۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ حالات کو فوراً سمجھ کر اپنی حکمت عملی بدل لیتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن ہمیشہ حیران رہ جاتا تھا۔ جنگ یرموک ان کی زندگی کی ایک عظیم مثال ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی جبکہ رومی فوج بہت بڑی تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت، منصوبہ بندی اور بہادری نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے فوج کو اس طرح ترتیب دیا کہ دشمن کی بڑی تعداد بھی بے بس ہو گئی۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کی عظیم فتوحات میں شمار ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار تھے بلکہ ایک عاجز اور اللہ سے ڈرنے والے انسان بھی تھے۔ وہ ہر کامیابی کو اللہ کی مدد سمجھتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنی بہادری پر غرور نہیں کیا۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا۔ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی ساری جنگوں میں حصہ لینے کے باوجود، ان کے جسم پر بے شمار زخم ہونے کے باوجود انہیں شہادت نصیب نہ ہوئی۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں زخم نہ ہو، لیکن پھر بھی میں بستر پر وفات پا رہا ہوں جیسے اونٹ مرتا ہے۔ یہ بات ان کی زندگی کی سب سے منفرد حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات حمص شام میں ہوئی، لیکن ان کا نام، ان کی بہادری اور ان کی حکمت عملی ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہو گئی۔ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے فوجی ماہرین ان کی جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کی زندگی
ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان اگر سچ کو پہچان لے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک شخص جو کبھی اسلام کا مخالف تھا، وہی اسلام کا سب سے بڑا سپہ سالار بن گیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور ہدایت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وہ شاندار داستان جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان، ہمت اور قربانی کی ایک زندہ مثال ہے۔ ایسی کہانی جو سن کر واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی فلم ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل سٹوری ٹیلر اردو کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔